إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مبطلات، وہ امور جن سے روزہ باطل و فاسد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعض میں صرف قضا اور بعض میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، انہیں مبطلات صوم یا مفسدات صوم کہا جاتا ہے۔ اور وہ کئی امور ہے، مثلا نمبر 1، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا۔ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، چاہے کم کھائے یا زیادہ۔ لیکن اگر کوئی روزہ دار جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے کم کھائے پیے یا زیادہ، کیونکہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا روزے کا رکن ہے، اور جس نے اس بنیادی رکن کی ہی خلاف ورزی کر لی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسے آدمی پر اس روزے کی صرف قضا کرنا، یعنی اس کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا واجب ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ کا مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، مگر کفارے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں، اور جو ہے وہ صرف جان بوجھ کر جماع کرنے والے کے بارے میں ہے، اور جان بوجھ کر کھانے پینے والے پر کفارہ محض قیاس سے لازم کیا جا رہا ہے، جسے محدثین کرام صحیح قرار نہیں دیتے۔ نمبر 2، جماع کرنا۔ جو شخص جماع کر لے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پیٹ کی طرح نفس کی خواہشات سے رکے رہنا بھی روزے کا لازمی جز ہے، اور ایسے آدمی پر قضا اور کفارہ دونوں ہی واجب ہے، کیونکہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے بتایا کہ میں رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا تم مسلسل 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ شخص وہی کچھ دیر بیٹھا رہا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوری آئی جس میں چوہارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوہارے صدقہ کر دو۔ حدیث میں اس واقعہ کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں روزے کی حالت میں جماع کر لینے کا کفارہ بھی آ گیا ہے، اور جمہور کے نزدیک صرف اس ایک ہی فعل میں کفارہ ہے، دوسرے کسی میں نہیں۔ ابو داؤد و ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، اس روزے کی جگہ ایک دن کا روزہ بطور قضا رکھو۔ امام شافعی، امام ابو داؤد، ایک روایت میں امام احمد اور امام نووی وغیرہ نے کہا ہے کہ کفارہ صرف مرد پر ہی ہوگا، اور امام نووی نے اسی مسئلہ کو سب سے صحیح تر قرار دیا ہے۔ امام ابن قدامہ کی المغنی میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا حکم صرف آدمی کو ہی فرمایا تھا، حالانکہ عورت کی اس کیفیت میں جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اس کے باوجود عورت کو کفارہ کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ نمبر 3، عمدن قے کرنا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر روزہ قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی حدیث روزے کے مباحات کے ضمن میں قے کا آنا کے تحت گزر چکی ہے۔ نمبر 6، حیض و نفاس۔ حیض یا نفاس کا خون جاری ہوتے ہی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے دن کے آخری چند منٹوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس مسئلے پر پوری امت اسلامیہ کے فقہاء و علماء کا اجماع و اتفاق ہے۔
لہذا حیض و نفاس کی وجہ سے کسی عورت سے جتنے روزے ٹوٹ جائے ان کی قضا اس پر واجب ہے، البتہ اس عرصہ میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں بلکہ وہ معاف ہے، جس کا ثبوت بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض سے ہوتی تو ہمیں روزہ کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 5، کچھ نگل لینا۔ امام ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا ہے کہ اگر منہ کے راستے پیٹ میں کوئی چیز اتار لی جائے، خواہ وہ غذا کے طور پر نہ بھی استعمال ہوتی ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ نمبر 6 اور 7، سحری اور افطاری میں غلطی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس گمان سے سحری کھاتا رہا کہ ابھی وقت باقی ہے، مگر معلوم ہوگا کہ سحری کا وقت تو کب کا گزر چکا ہے، اور ایسی ہی صورت افطار میں بھی پیش آ سکتی ہے کہ غروب آفتاب کے گمان میں روزہ افطار کر لیا مگر بعد میں پھر سورج نکل آیا، جیسا کہ بادلوں کے موسم میں ہو سکتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم نے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بادل کی وجہ سے ایک دن روزہ افطار کر لیا، پھر سورج نکل آیا۔ ایسی صورتوں میں ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ اس روزہ کی قضا ہے، مگر امام اسحاق، داؤد ابن حزم، عطا، عروہ، حسن بصری اور مجاہد کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی قضا کرنا ہوگا، کیونکہ سورہ احزاب آیات 5 میں ارشاد الہی ہے، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم۔ جن امور میں تم سے خطا ہو جائے ان میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ ان امور میں ہے جو تمہارے دلی ارادے سے سرزد ہو۔ ایسے ہی سنن ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح بھول اور مجبوری بھی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی افطار کے بعد سورج نکل آنے کا واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس روزے کی قضا کر لیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ اللہ کی قسم ہم نے کوئی گناہ کا ارادہ تو نہیں کیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عہد رسالت میں جب یہ واقعہ پیش آیا اور بخاری وغیرہ میں واقعہ مذکور ہوا ہے، اور جن لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے یہ نقل نہیں کیا کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا بھی حکم دیا، اور اگر حکم دیا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور نقل فرماتے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بدلے ایک روزہ قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دن کا روزہ قضا کرنا واجب نہیں۔ ویسے بھی بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزے کا نہ ٹوٹنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس اختلاف سے نکلنے کے لیے احتیاطاً قضا کر لے تو بہتر ہے۔ نمبر 8، استمنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہیجانی انداز سے بوس و کنار کر کے یا کسی بھی طرح سے استمنا کر لیتا ہے تو مادہ منویہ کے انزال کے ساتھ ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر اس روزے کے بدلے میں بطور قضا ایک روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ البتہ اگر محض نظر یا سوچ کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو بدخوابی کے حکم میں ہے، اس پر نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ قضا و کفارہ لازم آتا ہے۔ ایسے ہی منی سے پہلے خارج ہونے والی لیسدار رطوبت یعنی مزی کے خروج سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔